نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، کہو بے شک. ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے، ذرا شدت کے ساتھ، ذرا جرت کے ساتھ، ذرا جنگوی لہجے میں دوبارہ ساتھ دیجئے گا. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے موقع پہ اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور خلاصہ کلام اور آپ کے لیے تحفہ، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، پاپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس جامعہ مسجد سوکنوینٹ میں انتہائی قابل احترام بھائی قاری انتظار احمد عثمانی صاحب کی دعوت پر اور ہمارے بابا سیالکوٹ دبنگ لیڈر مولانا قاری شفیق ربانی صاحب کی محبت کی وجہ سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے علماء
آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں جن میں مجھے بتایا گیا قاری تصور اقبال صاحب، قاری شبیر احمد، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اور میرے بعد انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے آپ حضرات کے دلوں کو گرمائیں گے۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ ذرا بلند آواز سے ذرا سارے مل کر کہہ دیں، ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دیں۔ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات بھی بڑھتی رہے گی، عنوان بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم نے عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اس چیز کا بھی انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ میرے دوستو، دنیا کی عالمگیر حقیقت آمنہ کے در یتیم ہیں۔ ان سے زیادہ کائنات میں سچائی، حقیقت، عدل، انصاف، جہاد، صداقت، سخاوت، شجاعت، محبت اور سیادت اور تدبر کسی کے ہاں موجود نہیں۔ آمنہ کے در یتیم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو آنے کے لیے جب دنیا بنائی گئی تو انتظامات میرے آقا کی وجہ سے، میرے آقا کے مزاج کے مطابق کیے گئے، کیونکہ اس کا ساری کائنات کو بنایا، بسایا، سنوارا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے گیا تھا۔ حضرت آدم آئے، انہوں نے کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہر نبی کو صحیفے ملے، کتابیں ملی، تبلیغ ملی، تدریس ملی، فکر ملی، سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو بنانے کے لیے، اسے دنیا میں بیچنے کے لیے، اس کے انتظامات کرنے کے لیے، اس کا رستہ بنانے کے لیے، اس کے جھنڈے لہرائے گئے، اس کے پرچم لہرائے گئے، اس کا نام لیا گیا، تبلیغ بھی اسی کی گئی، تدریس بھی اسی کی گئی، غلبے بھی اسی کے مانگے گئے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی لائن لگا چھوڑی، نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، محمد کا ڈھنکا بجاتے رہے۔ اب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید زیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب پرمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کلین، صاحب پرمکہ، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، فتح کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، محبت کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ اب آمنہ کے در یتیم کو بھیجنے کے بعد ایرے غیرے قریب نہیں ہوئے، دشمن قریب نہیں ہوئے، عدو کرنے والے قریب نہیں ہوئے، کنبے اور قبیلے والے قریب نہیں ہوئے۔ جتنا بڑا نبی تھا اس کی حفاظت کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے، اس کو لے کر چلنے کے لیے بدر کو
نبی کا مسکرانا کہیں دیکھنا ہے صحابہ میں نظر آئے گا. نبی کا چلنا، نبی کا جہاد، نبی کے افکار، نبی کی گفتار، نبی کی للکار، نبی کی یلغار، نبی کی مسکراہٹ، نبی کا حسن، نبی کا جمال، نبی کا کمال اگر کسی میں دیکھنا ہے، ابو بکر بھی سامنے ہوں گے، عمر بھی سامنے ہوں گے، عثمان بھی سامنے ہوں گے، طلحہ بھی سامنے ہوں گے، علی بھی سامنے ہوں گے، سعید بھی سامنے ہوں گے، ابو ذر بھی سامنے ہوں گے، حسن بھی سامنے ہوں گے، اور جنت کے بادشاہ حسین بھی سامنے ہوں گے. اور وہ دکھائیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے دیا کیا ہے. میرا عنوان آج دفاع صحابہ ہے. میں نے کہا یہ دفاع صحابہ بنا ہی تب جب محمد کے صحابہ نے دفاع محمد کر کے دکھایا. کر کے دکھایا، پہلے دفاع نہیں بنا. ایسا نہیں ہوا کہ محمد صحابہ کے پاس آئے ہو کہ اللہ رب العزت آکھیا ہوئے کہ محمد دا دفاع بعد چوئے گا، پہلے صحابہ دا دفاع کرو. نہیں، پہلے بدر سے 14 جنازے اٹھائے گئے. ایسے نہیں بولے نواز سے. احد سے 70 جنازے اٹھے. خندق و خیبر، تبوک و یرموک، موتا، ذات الرکاز، العشیرہ، بیر معونہ، حمراء الاسد میں صحابہ اترے. آقا کی زندگی میں سینکڑوں جنازے اٹھائے گئے. کسی کو یتیم کر دیا گیا، کسی کو بیوہ ہونا پڑا، کوئی بے آسرا اور سہارا بن گیا. کسی نے آقا کے لیے بچے قربان کیے، بیویوں کو قربان کر دیا، بہن بھائی قربان ہو گئے، والدین قربان ہو گئے. کسی نے پانی کا پیالہ بھی بھائی کے لیے قربان کر دیا. کوئی آقا کی عزت کے لیے آگے نکلا. انہوں نے آقا کی عزت کے ترانے تخت دار پر چڑھ کر بھی لگائے. کسی کے جسم پر میخیں ڈال دی گئی، کسی کو ذبح کر دیا گیا، کسی کو روزے کی حالت میں مار دیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کو اس انداز سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ سینے پر پتھر ہے لیکن وہ حبشے کا کالا بلال جس کی اذانیں دے رہا ہے، ان اذانوں میں جس کا ذکر ہے اسے محمد مصطفیٰ سعید کو، ابو ذر کو، ان صحابہ کو، عشرہ مبشرہ کو جنت میں ٹکٹ عطا کر دیا گیا. میں نے کہا پھر پتا چلا یہ اتنے دفاعی ہیں، اتنے شدائی ہیں، اتنے جانثار ہیں، اتنے وفادار ہیں، اتنے وفاشیار ہیں. ابھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ جنت کی منزل کا دنیا میں ہی پتا چل گیا. میں اس میں سے چند جھلکیاں پیش کروں گا. میرے آقا کے 3 صحابہ جو سارے صحابہ کی جماعت میں سب سے خوبصورت ہیں. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کسی سے ملنا ہو، خوبصورت دوست ملیں، خوبصورت دوست بنیں، خوبصورت لوگوں میں جائیں، خوبصورت لوگ ہمیں ملیں. میں نے کہا میں قربان محمد کا ہاتھ جن پہ پھرا وہ سارے صحابہ ہی خوبصورت بن گئے، لیکن ان صحابہ میں سے 3 سب سے زیادہ خوبصورت بنے. انہی کا تذکرہ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ ہم دفاع صحابہ کیوں کر رہے ہیں. ہم صحابہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میرے نبی کی متاع ہے، صحابہ میرے نبی کا اثاثہ ہے، صحابہ میرے نبی کا سرمایہ ہے، صحابہ میرے نبی کی کنجی ہے، صحابہ میرے نبی کی کامیابی ہے، صحابہ میرے نبی کی شہرت ہے، صحابہ میرے نبی کی شان ہے، صحابہ میرے نبی کی شان و شوکت ہے، صحابہ میرے نبی کا قرینہ دل کی خواہش ہے، صحابہ میرے آقا کے وفادار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، وفا کرنے والے بھی ہیں، جوانیاں لٹانے والے بھی ہیں، اور پھر انہیں اس جوانیاں دینے کے بعد کسی ایرے خیرے نتو خیرے سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑتا. میں نے صحابہ کے دلوں میں دیکھا تو مجھے محمد کے قرآن کو نظر آیا، لیکن میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا مجھے صحابہ نظر آ گئے. میں کیا ہے کہ ایرے غیروں پر سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑا. اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کامیاب دیکھنے ہیں تو یہ صحابہ ہیں.
بعد تیرے کو کوئی غلطی بھی ہوئے گی تو ثواب لکھا جائے گا. وہ صحابہ ہیں. میں بات کر رہا تھا میرے نبی کی جماعت میں 3 صحابہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. پہلے کا نام ہے حضرت خباب ابن عدی. کیا نام ہے؟ بلند آواز سے. حضرت خباب ابن عدی. انہوں بادشاہ نے آرڈر لایا کہ اے خباب، جب پکڑے گئے انہیں کہا کہ ایک طرف تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے، دوسری طرف نعوذ باللہ تیرے آقا محمد کو لٹکایا جائے. کیا تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گا یا محمد کو چڑھانے کے لیے تو ہمیں کہے گا؟ حضرت خباب نے رو کر کہا اللہ دے بندیو ترتیب تا سدھی کر لو، کتھے محمد تے کتھے خباب؟ کہاں محمد کہاں خباب؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت خباب نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تو انج نہ آخ، تو انج آخ جے میں آخ رہا ہوں کہ ایک طرف مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے، دوسری طرف میرے محمد کے پاؤں پر ایک کانٹا چبھایا جائے. رب کعبہ کی قسم پھانسی پہ خوشی خوشی جھول جاؤں گا اور محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا. یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں. دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی. کیا نام ہے؟ حضرت دحیہ دونوں کہہ سکتے ہیں. حضرت دحیہ کلبی یہ دوسرے خوبصورت صحابی ہیں. ان کا قصہ پھر تیسرے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ سہیمی. کیا نام ہے؟ بلند آواز سے. حذیفہ سہیمی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آقا دنیا سے چلے گئے حضرت ابوبکر کے ہاتھوں میں نبی کے دین کی اساس اور بنیاد آئی. نبی کے خلیفہ بنے، جانشین بنے. انہوں نے روم کے بادشاہ کے خلاف ایک جنگ لڑی. توجہ ہے ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. ایک جنگ لڑی، ظاہراً مسلمانوں کو شکست نہ ہو سکی. میں نے ایک جگہ یہ بات کی کل یا پرسوں، تو ایک بندہ آ کر لگا جی ظاہراً شکست کا کی مطلب ہے؟ میں نے کہا کیونکہ محمد کے لشکر کو کبھی حقیقت میں کوئی ہرا سکتا نہیں، کوئی ہرا سکتا نہیں. میں نے آ کر لگا جی کیویں؟ میں نے کہا آؤ دیکھو یہ پاکستان میں جو کلمہ پہنچا ہے یہ صحابہ کی کامیابی ہے. نماز پہنچی ہے یہ کامیابی ہے. وہ قسطنطنیہ میں گئے، وہ قبرص میں گئے، وہ روڈس میں گئے، افریقہ میں گئے، امریکہ میں گئے، پشاور میں آئے، سکر میں پہنچے، افغانستان میں آئے، قسطنطنیہ میں آئے اور دنیا کے 64,65,000 مربع میل پر آتے بھی گئے، کلمہ پہنچاتے بھی گئے، رب کی نظر میں چھاتے بھی رہے. ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی. مجھے کہنے لگا اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حقیقتاً شکست کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ امریکیوں تو بہ کے آپ دے کہ میں اوتھے آ کے ماراں گا تے وہ آ بھی جاوے تے 18-20 سال کھجل خوار ہوئے تے جان لگا آکھے جی افغانستان تو ہٹا پیا ہے، مہربانی ہے میں امن دے نال جان دیو. میں نے کہا جو 20 سال کے بعد بھی محمد کے قدموں پر نہ چھوڑیں وہ طالبان ہوتے ہیں اور اپنی ہر بات کو کامیابی کی طرف لے جائیں تو وہ محمد کے غلام ہوتے ہیں. ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ذرا بلند آواز سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی. 600 صحابہ گرفتار ہوئے. کتنے؟ 600 صحابہ. آپ حیران ہوں گے شاہ روم اس وقت کی سپر پاور ہے. جیسے آج امریکہ اپنے منہ میاں مٹھو کی طرح بنا ہوا کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں. شاہ روم کیسر و کسرا دو ہی تو سلطنتیں تھیں جن کو نیچا میرے عمر نے دکھایا. جڑی کسر رہی سی وہ معاویہ نے پوری کر چڑھی کی یا نہیں کی. 600 قیدی لائے گئے. شاہ روم اپنے تخت پر بیٹھا ہے، بڑے روب میں ان قیدیوں کو دیکھ رہا ہے. ان قیدیوں میں سے ایک قیدی پر نظر پڑی تے اپنے غلاماں نو آکھیا کہ وہ جڑا بندہ کھڑا ہے نا جڑا سب تو سونا ہے ذرا انہوں پھڑ کے میرے کو لے آؤ. حضرت حذیفہ سہیمی کو لایا گیا. پوچھا تیرا نام کی ہے؟ حذیفہ سہیمی. عمر کی ہے 21 تو 22 سال ہے. آیا کی کرنے؟ آنکھ لگا محمد دی عزت دا پہرا دینا ہے. سبحان اللہ. وہ پوچھنے لگا بادشاہ کہ تیرے واسطے ایک آفر ہے، اگر تو کم ہے تو وہ تو مان سکتا ہے، قبول کر لے گا؟
حضرت حذیفہ نے کہا کیا آفر ہے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک قیدی کو ایک سپر پاور کا مالک کہہ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تینوں اپنی دھی دا رشتہ دیواں، لیکن ایک شرط ہے چھوٹی جی، ایک چھوٹی جی شرط ہے۔ حذیفہ نے کہا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ وہ بادشاہ آکھنے لگا محمد کو چھڑنا پڑے گا، محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ مسکرائے، کہنے لگے ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پر لگنے والی مٹی پہ قربان، ایسے 1000 رشتے قربان۔ بادشاہ نے آکھا رشتہ بھی دماغا کہ ادھی بادشاہت بھی۔ حضرت حذیفہ نے آکھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ آکھا کہ وہ فلاں جڑی میری کوٹھی ہے نا، ذرا اس حذیفہ نے اتنے چھاٹا ہوتے میں کچھ لوگوں کی ذمہ داری لائی ہے، تو تھوڑی دیر بعد وہ بندے بھی پہنچ جان گے تو یہ علاج آپ کرنے۔ حضرت حذیفہ کو لایا گیا، اور ایک روایت رہ گئی بات کہ اس نے کہا تینوں پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا شاہی آئینہ اور شیشہ لایا جائے۔ اس وقت چند لوگوں کے پاس ہی شیشے ہوا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کے سامنے شیشہ رکھا گیا اور رکھ کر پوچھتا ہے کہ حذیفہ ویکھ تا صحیح انہاں 600 بندیاں چوں کوئی ایک بھی ایہو جہا ہے جیدی شکل تیرے نال غلطی ہوئے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا انہاں نو کچھ نہ آکھنا، اے محمد دے غلام نے تے میرے امام نے۔ سبحان اللہ! یہ کہہ دیا۔ بادشاہ نے آفریں کروا دی، جب نہیں مانے تو کہا اسے فلاں بنگلے میں بند کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ کے لیے 6 نوجوان لڑکیاں، ان کو بناؤ سنگار کر کے، ان کا میک اپ کر کے، ان کو اچھے کپڑے پہنا کر اس بنگلے اور کوٹھی میں بند کر دیا گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن دے بعد بادشاہ نہ ہاتھوں کے کرو آیا، آکے آکھنے لگا آج میں دیکھاں گا کہ حضرت حذیفہ دے وچ تقویٰ کتھے گیا۔ ابھی اس کا امتحان لے کر ابھی اس کا بتاؤں گا کہ اس کی ہیکڑی کہاں گئی جو مجھ سے لڑتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میری آفر کو ٹھکراتا ہے۔ اعلان ہوا کہ جاؤ حذیفہ نو کڈ لے آؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ 7 دن رہے ہیں، حذیفہ رو رہے ہوتے، وہ لڑکیاں مسکرا رہی ہوتی، لیکن میں نے کہا صحابی محمد کا ہے، معاملہ الٹ گیا۔ سبحان اللہ! آقا کا صحابی ہے، معاملہ الٹ گیا۔ وہ عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ! بادشاہ کیوں کی ہو گیا؟ اور رو کے جڑی انہوں نے سردار عورت سی وہ آنکھیں لگی، یہ بادشاہ کی دے پیٹے پایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو رب کا کوئی فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کا قرآن ہی سے کہتا ہے قالوا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ دے نبی کے صحابی کے بارے میں جب یوں کہا تو شاہ روم کہنے لگا ہویا کی ہے؟ وہ آنکھیں لگی کی نہیں ہویا، 7 دن ہو گئے، 7 راتاں لنگ گئیاں، سرخی جتھے لگی سی لگی رہ گئی۔ سبحان اللہ! ایسے نہیں بلند آواز سے بناؤ سنگار جہاں کیا تھا کیا رہ گیا۔ ان 7 دنوں میں 7 راتوں میں محمد کے اس غلام حذیفہ نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ محمد کے صحابی آگے بڑھ کے بادشاہ بڑا غصہ آیا، وہ آکھا لگا پہلا رشتے دی آفر کرائی او ٹھکرا چھٹی، پھر بادشاہت دا کیا او چھٹ چھٹی، او دے تو بعد میں امتحان لیون لے یہ بند کیتا ہے، او دے وچ بھی کامیاب ہو گیا۔ آکھا لگا میں نے تے بڑا غصہ ہے، ایسا کرو اسے میرے تخت کے سامنے دیوار کے ساتھ باندھ دو، لیکن رسی کے ساتھ نہیں۔ ہائے میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر حضرت حذیفہ کے دونوں بازو یوں کیے گئے اور حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں میخیں ڈالی گئی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں ہم جسے کیل کہتے ہیں، وہ کیل حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں ٹھونک دیے گئے اور ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، لیکن وہ خون نکلتے ہوئے بھی مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا کسی نے حذیفہ سے پوچھا ہوگا آج کیوں مسکراتا ہے؟ حذیفہ کہتا ہوگا کہ اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں میں جن کے ساتھ کھڑا ہوں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام ہی ڈٹے رہنا ہے، ہمارا کام ہی میدان عمل میں رہنا ہے۔ ظلم آئے تب بھی، جبر آئے تب بھی، ہتھیار آئے تب بھی، ہتھکڑی آئے تب بھی، بیڑی آئے تب بھی، معاملے مارنے پر آئے تب بھی، لٹکانے پہ آئے تب بھی، جو نعرہ لگا چکے ہیں وہ نعرہ لگاتے جائیں گے۔ رب اور محمد کی نصرت
बुढ़ी उठ के आई, आके आखन लगी बादशाह सलामत, हमें जो 2 जवान पुत्र ने ये ले लो तो एक हुज़ैफा दे दो। क्यों? वो कहने लगी इन 2 को देकर इस एक हुज़ैफा को लूंगी, ये इतना खूबसूरत है, इससे अपनी हसीन बेटी का निकाह करूंगी, ये जितना जुर्रत वाला है मेरी नस्ल में भी मुजाहिद पैदा होंगे। बादशाह किसी ने आके कानफूसी की थी, आके आख्या बादशाह सलामत, अगर ये गल एवें वध गई तो थोड़ी इज्जत नहीं रहनी, तुसी दा सुपर हीरो। बादशाह ने कहा क्या करना पड़ेगा? उसने कहा इसको ऐसी इबरतनाक सजा दो कि पूरी नस्लें याद रखें। अब मशवरा हुआ, मशवरे में यह तय हुआ, एक कड़ाया मंगवाया गया, उस कड़ाहे के अंदर तेल डाला गया, उसे इतना जलाया गया कि उसकी तपश आसमान से बातें करने लगी। फिर हजरत हुज़ैफा को उठाकर उसमें डाल दिया गया। हजरत हुज़ैफा को उबलते हुए अंगारों के इस जलाई हुई आग के गर्म तेल में डाल दिया गया। हजरत हुज़ैफा एक दिन उसमें रहे, दूसरे दिन उसमें रहे, तीसरे दिन उसमें रहे, तो बादशाह के कान में किसी ने आकर कहा, बादशाह अगर इसकी हड्डियां भी पिघल गई, आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे, लेकिन तेरा किस्सा याद रहेगा कि तेरे मुकाबले में कोई खड़ा हुआ था, तुझे ललकार कर गया है। बादशाह ने पूछा मैं क्या करूं? वो कहने लगा इसकी हड्डियां मौजूद होंगी, उन्हें निकालो, एक एक हड्डी को एक एक शहर में, एक एक चौक में, एक एक चौराहे पे लटका दे, साथ में लिख दे ये वही हुज़ैफा था जिसने मोहम्मद की गुलामी का तोप पहना था और ये बादशाह शाह रूम से लड़ने आया था। बादशाह ने कहा तेरी गल बड़ी अच्छी है। उसने कहा बेलचा लाया जाए, बेल चलाकर उस कड़ाहे में डाला जाने लगा कि हुज़ैफा की हड्डियां निकल देगी। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जेड़ा रब दा नारा ला छड़ दे ते फिर उन्हां नू मौत दा डर नहीं लांदा, उन्हां नू खौफ नहीं होंदा। जब उस कड़ाहे के अंदर से बेलचा डालकर हुज़ैफा की हड्डियों को निकाला जाने लगा, रब्बे काबा की कसम हुज़ैफा से ही सलामत बाहर आ गए, हुज़ैफा से ही सलामत आ गए। मुझे किसी ने कहा कैसे आ गए? मैंने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब हुज़ैफा बाहर आए तो वो बाहर आकर फरमाने लगे बादशाह जब आग में डाला था मैं तब जहां खड़ा था अब भी वहां खड़ा हूं। यानी कि मिशन नहीं छोड़ा, नजरिया नहीं छोड़ा, काज नहीं छोड़ा, बात नहीं छोड़ी, मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, जहां पर डट के आया था, जिसके लिए आया था, जिसकी इज्जत के लिए आया था, जिसकी अज़मत को बयान करने आया था, वहीं पे खड़ा हूं। जब तक जिस्म में सांस बाकी रहेगी मोहम्मद की इज्जत का पहरा देता रहूंगा। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये मोहम्मद का दिफा किया गया। किसका दिफा? किन्होंने किया? बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। ये तो एक छोटा सा वाकया है। मैं कुर्बान मोहम्मद के सहाबा के कदमों पर, इन सहाबा ने जब ये दिफा किया तो हक नवाज का हक बनता था कि वो भी शेदाई बनता, वो भी फेदाई बनता, वो भी सहाबा का दिफा करता। मियां वाली की जेल में हक नवाज जंगवी को जब उल्टा लटकाया गया, मैंने इस वाक़े की तफसील पूछी तो 3 दिन पहले मुझे एक बंदे ने ये तफसील बताई। वो कहने लगे जब हक नवाज को मियां वाली की जेल में ले जाने लगे तो उन्हें पीटा, घसीटा गया, मारा गया। उन घसीटने के लम्हात में हक नवाज जंगवी के एक बाजू की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटी में जब हजरत हक नवाज को ले जाया गया उसी हालत में उल्टा लटका दिया गया। जब मार खाकर 48 घंटे उल्टे लटके रहे और जब उतारा गया तो जेलर कहने लगा मौलवी नु लाओ मैं देखना चाहता, मर गया है, बेहोश है, तौबा कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मैंने कहा सुन्नत पूरी हो गई। पूछने वाले ने पूछा कैसे? मैंने कहा हुज़ैफा भी मुस्कुरा रहा था, जंगवी भी मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने पूछा था कि तुझे असर नहीं होता, यहाँ जेलर ने पूछा था मौलवी कड़ी मिट्टी का बढ़िया है। हक नवाज ने मुस्कुरा के कहा ये 48 घंटे 96 भी हो जाएं मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे दिल में सहाबा जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर जब बाहर आए किसी बंदे ने उनके झंग के लोगों में से किसी ने कहा हक नवाज तू तो बाजी ले गया, तेनू तो इतना मारा गया,
کٹیا گیا لیکن تو پہ بھی پیچھے نہیں ہٹیا. حق نواز کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ کہنے لگے میں کہاں, بلال کہاں. سبحان اللہ. مجھے بلال جتنا نہیں مارا گیا, مجھے بلال جتنا نہیں پیٹا گیا. نمبر تو بلال لے گیا, وہ چلتا زمین پر ہے. محمد کے صدقے قدموں کا کھٹکا جنت میں آتا. سبحان اللہ. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, جس کو آقا کے در کی غلامی ملی, دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب, دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا. بادشاہ شان والے ہیں, نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا. ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف ہم کو ثنا بن گیا. ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی, پر محب آپ کا خود خدا بن گیا. خدا نگہبان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ بات ختم کرنے جا رہا ہوں. علماء وضو فرما کے کھڑے ہیں, مجھے یوں اندازہ ہے کہ وہ میرے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. میرے دوستو, میں صحابہ کے اس گلشن میں سے ایک پھول آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کے ان عظیم پھولوں میں سے ایک پھول بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو کوئی مار جان دے دے تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں, کوئی ظلم سہلے تو یاد رکھتے ہیں, کوئی ذبح ہو جائے تو یاد رکھتے ہیں. آئیے میں وہ عظیم انسان آپ کے سامنے پیش کروں جس نے 29 سال 6 مہینے 12 دن محمد کے صحابہ کے لیے قید کاٹی ہے, ظلم سہا ہے, بربریت سہی ہے. سرور بھائی ان کا نام ہے. ان کے ایک بڑے بھائی انور کو گھر میں آ کر ذبح کر دیا گیا. اس کو ذبح کرنے کے بعد 1990-91 میں ان کے چھوٹے بھائی کو اٹھا لیا گیا. جرم کوئی نہیں تھا, جرم صرف اتنا تھا کہ ابو بکر کے نعرے لگاتا ہے, عمر کے نغمے سناتا ہے, عثمان کے علم لہراتا ہے, علی کو جرت کو دنیا کے سامنے لاتا ہے. اسی جرم کی پاداش میں 29 سال 6 مہینے 12 دن یعنی کہ 484 مہینے وہ جیل کے اندر رہا. جب وہ رہا ہو کے آیا تو گھر والوں نے کہا کہ ساہیوال سے نکلے ہو, چلو سیدھا گھر چلتے ہیں. ایک روایت کے مطابق انہوں نے پورے قافلے کو سجا کے لا کے کھڑا کیا, لیکن سرور نے نکلتے ہی کہا گھر تب جاؤں گا, پہلے اپنے قائد احمد لدھیانوی کا دیدار کروں گا. کمالی آئے, بابا جی کھڑے ہیں, شکت نہیں ہے, صبر نہیں ہو رہا, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ یار اتنا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جیل میں جا کے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, ایدے پلے کچھ نہیں بچیا. لیکن وہ سرور آیا, لدھیانوی صاحب اسے ہار پہناتے ہیں, وہ گلے لگ کر کہتے ہیں بابا جی تھوڑے دنوں کی چھٹی دے دیو, دوبارہ آواں گا تے کام یہی کرنا. عصر کی نماز کا وقت ہے. بابا جی سے کہنے لگا جی میں بھی تھوڑی سی گل کر رہی ہوں. اب 30 سال جیل میں رہتے ہوئے شاید کوئی ہم سے زیادتی ہو گئی ہو, شاید کوئی جماعت کی طرف سے کمی رہ گئی ہو. اب ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات کرے گا. اپنی مسجد جامعہ فاروقیہ میں اسے مائک دیا گیا. اس نے مائک لیتے ہوئے کہا کہ دشمنوں سن لو, 29 سال 6 مہینے 12 دن بھی یہی کہتا تھا, آج بھی یہی کہتا ہوں, بات اماں عائشہ کی ہوگی, اپنی جان لٹانے سے گریز نہیں کروں, اپنا گھر بار قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گا. میں نے کہا پھر سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمیں دبانا چاہتے ہیں, ہمیں بھگانا چاہتے ہیں, ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں بتائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کا جو کچھ حصہ باقی ہے یہ ہم صحابہ کے نام لکھ چکے ہیں. ایسے آپ نے نہیں لکھی, ہم ان صحابہ کے نام لکھ چکے ہیں. بات ختم کرنے لگا ہوں میں. اور تو نماز پڑھے تو نمازی بنے, قرآن پڑھے تو قاری بنے, حدیث پڑھے تو محدث بنے, تفسیر پڑھے تو مفسر بنے, تدبیر بنے تو مدبر بنے, تحقیق کرے تو محقق بنے, فکر کرے تو مفکر بنے, تجارت کرے تو تاجر بنے, زمانے کی خدمت کرے تو خدمتگار بنے. میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر. وہ قرآن بنے تو قرآن بن جائے, وہ حدیث پڑھے تو قرآن بنے, وہ تفسیر پڑھے تو قرآن بنے, تدبیر کرے تو قرآن بنے, وہ سچ بولے تو قرآن بن جائے, وہ انصاف کرے تو قرآن بن جائے, وہ سخاوت کرے تو قرآن بن جائے, وہ جرت دکھائے اللہ کا قرآن بن جائے, وہ محبت سے پیش آئے اللہ کا قرآن بنے, وہ جرت سے دنیا پہ چل آئے اللہ کا قرآن
ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔